بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی 41ویں آیات پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اپنے سے جو پچھلی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، باقی وہ کتابیں جو اللہ پاک نے فوقتاً وقتاً اپنے نبیوں پر، رسولوں پر نازل فرمایا، ان کا تصدیق کرنے والا ہے۔ اب قرآن مجید ایسی کتابیں جن کو ہم مسلمان صحیح نہیں سمجھتے، ہم ان کو محرف سمجھتے، محرف یعنی ان میں تحریف ہوئی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے جو ہم کہتے ہیں، تو پھر قرآن کس معنی میں بائبل کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا بائبل اپنی موجودہ حالت میں بالکل صحیح ہے، ہر طرح کی تحریف سے پاک، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے؟ لیکن اس بات پر ہم کچھ بات کریں گے تاکہ اس بات کو آپ سمجھیں۔ جس نے بھی تورات کو پڑھا، اس نے انجیل پڑھا ہے، دوسرے الفاظ میں جس نے بھی بائبل پڑھا ہے، تو بائبل میں تو تاریخ بھی موجود، بائبل میں قصے کہانیاں بھی ہیں، بائبل میں جو زمانے کے علماء ہیں ان کی باتیں بھی موجود، اور بائبل میں جو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو جو حکامات نازل وہ بھی اس میں موجود۔ انبیاء کرام کی تعلیمات سے بھی بائبل لبریز ہے، خالی نہیں۔ آپ انجیل کو پڑھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ لبریز ہے۔ آپ تورات کو پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو ملیں گے۔ آپ زبور کو پڑھیں تو اللہ کا حمد و بڑائی آپ کو اس میں ملے گا۔ آپ یرمیہ کی کتاب پڑھیں، یسعیاہ کی کتاب پڑھیں، آپ حبقوق پڑھ لیں، آپ آموس پڑھ لیں، آپ اس میں جو دوسری کتابیں ان کو آپ پڑھیں تو وہ خدائی تعلیمات سے بھی لبریز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے جو علماء تھے ان کی باتیں بھی اس میں ہیں۔ آپ قرآن مجید کن باتوں کی تصدیق کرتے؟ وہ جو اس میں لوگوں نے انوالومنٹ کیے، اپنی باتیں ڈالی، یا وہ جو صرف خالص باتیں؟ تو ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کہ کسوٹی جو ہے اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وہ سونا سے کوٹ کو دور کرے۔ قرآن فرقان ہے، قرآن مصدق ہے۔ کسوٹی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سونے اور کوٹ میں فرق کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سونا بھی ہے اور کوٹ بھی ہے، اسی لیے تو کسوٹی پر اس کو پرکھتے۔ تو تورات میں جو سونا ہے اس کو قرآن الگ کرتا ہے، جو کوٹ ہے اس کو الگ کرتا ہے۔ زبور میں جو سونا ہے خالص اس کو الگ کرتا ہے قرآن کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں، یہ پیغمبر کی تعلیمات ہے، اور یہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح انجیل کو بھی وہ پرکھتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن ایک کسوٹی ہے، قرآن ایک معیار حق ہے، قرآن فرقان ہے۔ معیار کہتے اسی کو ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں پہچان کرے۔ اگر بائبل ٹوٹل صحیح ہوتا تو قرآن اس کا مصدق کیسا بنتا؟ وہ پھر معیار کیسا بنتا؟ پھر تو وہ خود مصدق بنتا۔ اب مزید آپ کو سمجھاؤ، مصدق کے دو معنی ہیں، ایک تصدیق کرنے والا، جس طرح میں نے کہا قرآن فرقان ہے معیار، وہ سونے کو کوٹ سے الگ کرتا ہے، غلط کو صحیح سے الگ کرتا ہے، سچائی کو الگ کرتا ہے، جھوٹ کو الگ کرتا ہے۔ جو انہوں نے تورات میں ملایا تھا کوٹ، اپنی باتیں، قرآن نے اس کو الگ کیا کہ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہے، یہ اللہ کے احکامات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہے۔ ان کو زمانے کے علماء نے از خود اس میں ڈالا ہے، ملایا ہے۔ اور ایک معنی مصدق کا سچ کر دکھانے والا، جو بائبل کے دعاوی ہے، جو اس نے دعویٰ کیا ہے
اس طرح انجیل میں کہ آسمانی بادشاہی قائم ہوگا، دین کو غلبہ ملے گا، جس طرح بائبل میں ہے، اللہ کا آخری نبی آئے گا اور اس نبی کی صفات اس میں بیان ہے، اس نبی کے کام آخری وہ اس میں بیان ہے، اور یہ ہونے والا ہے، جس طرح سورہ توبہ کی آیات 111 میں اللہ نے فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یعنی اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، تورات میں بھی، انجیل میں اور قرآن میں بھی۔ تو ان وعدوں کو قرآن نے سچا کر کے دکھایا اور دین کو غلبہ ملا، آسمانی بادشاہی قائم ہوئی اور اللہ کا آخری نبی آیا۔ اس طرح کے اور کافی دعاوی جو دعویٰ کیے تھے بائبل نے، ان سب کو ایک ایک کر کے عملی طور پر قرآن عظیم الشان نے سچ کر کے دکھایا، ایک ایک بات کو۔ اور آج بھی قرآن ہی معیار حق، یہی کسوٹی ہے کہ ہم ہر چیز کو قرآن سے پرکھیں، خود مسلمانوں میں بھی، کہ مسلمان بھی اپنے روایات کو قرآن پر پرکھیں۔ کون سی روایات جو مسلمانوں میں عام ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن ان کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، اور کون سی روایات غلط ہے جن کو قرآن غلط ٹھہراتا، جن کو قرآن نے غلط ٹھہرایا وہ غلط ہے، جن کو قرآن نے صحیح ٹھہرایا وہ صحیح ہے۔ دین میں کون سی باتیں ملاوٹ ملائی گئی، اس ملاوٹ کو ہم نے قرآن سے دور کرنا ہے، چاہے وہ ملاوٹ تورات میں انہوں نے کیا، چاہے وہ انجیل میں ہے، چاہے زبور میں، یا چاہے باقی آسمانی کتب میں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بہت ساری کتابیں ہیں، ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں روایات ہیں، ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، لاکھوں ایسی باتیں تھی جو بزرگان دین کی طرف منسوب ہے۔ کیا یہ منسوب شدہ روایات، یہ منسوب شدہ باتیں قرآن کے معیار پر، قرآن کی کسوٹی پر یہ خالص ہے یا ناخالص؟ اگر یہ خالص ہے تو ہم ان کو قبول کریں گے، اگر وہ کوٹ ہے تو اس کو ہم پھینک دیں گے، ہم سونے کو کوٹ سے الگ کریں گے، اور یہ کس معیار پر کریں گے؟ یہ قرآن کے معیار پر کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جنہوں نے کتاب کو لکھا بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کرے، فویل لہم مما کسبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ کے رسولوں کی طرف منسوب کیا، اور اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کیا۔ یہ غلط ہے۔ قرآن اسی لیے تو آیا کہ ان باتوں کو الگ کرے جو زمانے کے مذہبی پیشواؤں نے اس میں ڈالے تھے، اس میں ملائے تھے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور پھر غلط غلط تشریحات کر کے باتوں کو اپنے مقام سے ہٹا کر انہوں نے ان کو غلط معنی پہنایا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اسی طرح بہت سارا ذکر وہ بھول گئے، کچھ چیزوں کو انہوں نے بلایا اور کچھ چیزوں کو انہوں نے دین کے ساتھ ملایا اور ان کو غلط ملت کر دی۔ تو قرآن مصدق ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک کسوٹی ہمیں عطا فرمایا، ایک معیار ہمیں دیا، ہمیں فرقان عطا کی، جس کے ذریعے سے وہ مذہبی پیشوا جنہوں نے اپنے مفاد میں، اپنی جہالت میں اللہ کی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ملایا، پیغمبر کی باتوں سے اپنی باتوں کو ملایا، حق کے ساتھ باطل کو ملایا اور ہر چیز کو گڑبڑ کر دیا، پھر اللہ نے ہم پر کرم نوازی کی۔ اس نے قرآن ایسی کتاب عطا فرمائی جو فرقان ہے، اس کا ہم قدر کریں اور اسی سے ہم حق اور باطل کو پرکھیں۔ اور یہی دعوت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا کہ بنی اسرائیل تمہارے لیے قرآن فرقان ہے، مصدق ہے، اپنی کتاب کو قرآن پر چیک کرو، اگر وہ صحیح ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وما علینا الا البلاغ۔